ڈاکٹر اسلم کاکڑ صاحب، انہوں نے والنٹیرلی اپنے پیپرز جو وڈرا کیے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کی فیور میں. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ جو باقی ہمارے اسٹاف کے ممبران ہیں یہاں اور سارے پاکستان میں 4 پروونسز میں اور اسلام آباد میں، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. جو آفس اسٹاف ہے جنہوں نے بہت محنت کی کہ ہم اس الیکشن پروسیس کو کمپلیٹ کر سکیں، ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. یہ الیکشن جو ہوئے یہ بیسیکلی 4 پروونسز میں اور اسلام آباد میں ہوئے. اسلام آباد میں چیئرمین کا پینل تھا اور سیکرٹری جنرل کا پینل تھا، اور چاروں صوبوں میں ان صوبائی صدور کے جو پینل تھے ان کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے میں چیئرمین کے پینل سے آغاز کرتا ہوں، اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دیتا ہوں. جب الیکشن شروع ہوا تو 4 پینلز نے اپنے پیپرز ہمیں بھیجے تھے. ایک اشرف جبار صاحب کا پینل تھا، ایک محمد اسلم صاحب کا کاکڑ صاحب کا پینل تھا، ایک نوید انجم خان صاحب کا پینل تھا، اور ایک بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا پینل تھا. اس کی اسکروٹنی جب کی گئی تو اس میں سے 3 پینل جو تھے وہ درست قرار پائے، اور ایک پینل نوید انجم خان صاحب کا وہ درست نہیں قرار پایا. کنسیکوینٹلی اس کو ہم نے فائنل لسٹ میں اسکروٹنائزڈ لسٹ اور جو فائنل لسٹ تھی اس میں شامل نہیں کیا. اور اس کی ریجیکشن کی 2 وجوہات تھیں کہ انہوں نے 2024 کے جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کے خلاف انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا، اور جس کی بیسس کے اوپر ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا 11 فروری 2024 کو، اور ان کی ممبرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی وہ کینسل کر دی گئی تھی. اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی جو رجسٹریشن کروائی پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ ایز اے ووٹر، وہ 24 فروری کو کروائی. اور ہمارا یہاں جو ایک بھی ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کم از کم 6 مہینے تک ان انٹرپٹڈ ممبر پارٹی کے ہوں تو ہی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ اور ووٹ ڈال سکتے ہیں ایز اے ووٹر. تو وہ اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے تھے، اس لیے ان کے پیپرز ہم نے ریجیکٹ کیے. اس کے بعد جو 2 اور تھے اشرف جبار صاحب اور محمد اسلم کاکڑ صاحب، انہوں نے والنٹیرلی اپنے پیپرز وڈرا کیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی فیور میں. کنسیکوینٹلی ہمارے پاس صرف ایک ہی شخص رہ گیا پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے، اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب تھے، اور ان کو ہم نے بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا تھا. دوسرا پینل جو اسلام آباد میں تھا وہ تھا سیکرٹری جنرل کا پینل. اس میں 15 لوگ تھے اور ویریس پوزیشنز ان دا پارٹی، سینٹرل جو آرگنائزیشن ہے ہمارا اس کی. یہ اکیلا پینل تھا صرف جس کے ہمیں پیپرز آئے. اس کو اسکروٹنائز کیا گیا اور اس کو ہر طرح سے ٹھیک پایا گیا، اس کی اپروول ہوئی. چونکہ ان کے خلاف کوئی اور پینل تھا ہی نہیں شروع سے، اس لیے یہ بھی انکنٹسٹڈ جو تھے یہ وکٹوریس ڈکلیئر کر دیے گئے. عمر ایوب صاحب اور ان کا پینل سارا. پنجاب پی ٹی آئی میں 3 پینلز نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائے تھے. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کا پینل تھا، ایک اسد حنیف صاحب کا پینل تھا، اور ایک محمد خان مدنی صاحب کا پینل تھا. یہ ان کی جب اسکروٹنی کی گئی تو یہ تینوں پینل جو تھے وہ صحیح پائے گئے. سو ان کو ہم نے اپروو کیا تھا اسکروٹنی کے اسٹیج سے بعد میں. اس کے بعد ایک اپیل فائل کی گئی تھی محمد خان مدنی کے خلاف، جس میں کہ وہ پیش ہوئے، سارا کچھ ڈسکشن وغیرہ ہوئی، اور ہم نے ان ساروں کو کافی ڈسکشن کے بعد اسد حنیف صاحب اور محمد خان مدنی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے پینلز کو وڈرا کر لیا والنٹیرلی ڈاکٹر یاسمین راشد کے پینل کی فیور میں. کنسیکوینٹلی وہاں بھی چونکہ ایک ہی کینڈیڈیٹ رہ گیا تھا تو اس لیے ان کے پیپرز